بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا نبی، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی خدمت کر سکوں اور علم دین سیکھ سکوں۔ آپ نے اس کو اپنے ہمراہ رہنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے لگا۔ چلتے چلتے راستے میں جب دونوں ایک نہر کے کنارے کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ اس وقت آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے بیٹھ کر ایک ایک روٹی کھائی، جبکہ تیسری روٹی باقی بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے کے پاس چلے گئے۔ پانی پینے کے بعد جب وہ واپس اس شخص کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ تیسری روٹی وہاں پر نہیں تھی، جبکہ دونوں ایک ایک روٹی کھا کر اپنی بھوک مٹا چکے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص بولا، مجھے کچھ پتا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ دراصل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے نہر کنارے گئے تھے تو اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی تھی تاکہ سفر کے دوران راستے میں جنگل صحراؤں میں جب کچھ کھانے کو نہیں ملے گا تو وہ اپنا پیٹ اس روٹی سے بھر لے گا۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچ بھی بتا دیتا تو اسے کچھ نہیں کہنا تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو اس شخص نے صاف انکار کر دیا کہ وہ نہیں جانتا کہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ کچھ دیر قیام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد راستے میں ایک جنگل آ گیا اور اس شخص کو بھوک لگنے لگی۔ اسی لمحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں ایک ہرن اپنے 2 بچوں کے ساتھ نظر آئی۔ آپ نے ہرنی کو ایک بچے کو اپنے پاس بلایا تو وہ دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے اسے ذبح کیا اور گوشت بھون کر اس شخص سے فرمایا، آؤ ہم دونوں کھائیں۔ گوشت کھانے کے بعد آپ نے ہرن کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا اور چوکڑی بھرتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ شخص یہ سارا ماجرا غور سے دیکھ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے پوچھا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، اب بتا سچ، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ کا نبی سب جانتا ہے۔ وہ جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا اور بولا، مجھے کچھ پتا نہیں۔ اس شخص کے دوبارہ جھوٹ بولنے پر آپ نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آ گیا جسے پار کرنا تھا، لیکن وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے پانی کے اوپر اس طرح چلنے لگے جیسے زمین پر چل رہے ہوں۔ اسی طرح پانی پر چلتے ہوئے وہ اس شخص کو دریا کے دوسرے کنارے پر لے آئے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا جو اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کنارے پر پہنچ کر آپ نے پھر اس شخص سے فرمایا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا، تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ بھی دیکھ چکا تھا، لیکن پھر دوبارہ جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے کچھ پتا نہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ریگستان میں آگے آپ نے صحرا کی ریت کو جمع کر کے ایک ڈھیر بنائی اور اس ڈھیر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ریت کی ڈھیر، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ آپ کے یہ فرماتے ہی ریت کے ڈھیر سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے سونے کی ڈھیر کے 3 حصے کیے اور پھر اس شخص سے فرمایا، سونے کی ڈھیر کا ایک حصہ میرا ہے اور دوسرا حصہ تیرا ہے، جبکہ تیسرا حصہ اس شخص کا ہے جس نے وہ تیسری روٹی لی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ سے بول اٹھا، یا نبی اللہ، وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی۔ وہ جھوٹا شخص سونے کی لالچ میں یہ سچ بول کر ایک نبی کے سامنے اپنی بے ایمانی کا اقرار کر چکا تھا۔
آپ یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا یہ سارا سونا تم ہی لے لو۔ اس کے بعد آپ اس شخص کو چھوڑ کر اپنے سفر پر اکیلے روانہ کیے گئے، اور یوں وہ شخص اپنے لالچ، جھوٹ اور کمزور ایمان کی وجہ سے ایک نبی کی قربت اور تعلیمات سے محروم ہو چکا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔